الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین کرام، بعض احباب کی جانب سے اصرار ہوا کہ قربانی سے متعلق اہم اور ضروری مسائل کی وضاحت پیش کروں، اور یہ بھی درخواست کی گئی کہ تحریر کے بجائے آڈیو کی شکل میں پیش کرنا بہتر رہے گا، اس لیے مختصراً کچھ ضروری امور کی نشاندہی کر رہا ہوں، اور عموماً میں تحریر کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہوں۔ کتاب و سنت اور اجماع امت سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر، ترجمہ ہے اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی امام الموحدین ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء یعنی زندہ کرنا اور شعائر دین کی تجدید کا مسنون و محبوب عمل ہے۔ ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، عید کا دن، یوم النحر کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب ابن آدم کا کوئی عمل نہیں، اور یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے، سو تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ قربانی کیا ہے؟ عید کے دن نماز عید اور خطبے کے بعد سے آخر ایام تشریق کے غروب آفتاب تک تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، تقرب اللہ کی نیت سے مخصوص شرائط کے ساتھ اونٹ، گائے، دمبا، بکری، جو بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سیاہ سفید رنگ کے سینگ والے دمبے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح فرمائے، بخاری شریف کتاب الاضاحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مالی وسعت اور گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ اور حاکم میں روایت۔ اب ہم قربانی کے حکم سے متعلق ائمہ کے اقوال آراء کو جانتے ہیں۔ فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک و مالکیہ کا راجح قول، امام ابو یوسف کی ایک روایت یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کی ایک روایت، امام ابو یوسف کی ایک روایت، اوزاعی، ثوری، امام محمد ظفر فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ حضرات شوافع اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ تنہا یعنی اکیلے شخص کے حق میں قربانی سنت عین ہے، یعنی اسے کرنا چاہیے، اور ایک گھر والوں کے حق میں سنت علی الکفایہ ہے، گھر کے چند افراد ہو تو ان کے حق میں سنت علی الکفایہ ہے۔ شوافع کے نزدیک گھر والوں کی تشریح میں کئی اقوال ہیں، یعنی گھر والوں سے مراد کون ہے، اس کے بارے میں شوافع علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن ان میں سے دو قول راجح ہیں۔ پہلا قول ہے کہ جن لوگوں کا نان نفقہ اس پر ضروری ہے وہ گھر والے ہیں، جیسے بوڑھے ماں باپ، بیوی اور چھوٹے بچے۔ دوسرا قول ہے
جو لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور ان سب کی ضروریات کو جو شخص پورا کرتا ہے، خواہ وہ ضروریات کو پورا کرنا اس کے ذمے ضروری ہو یا نفل یعنی اپنی خوش دلی سے کر رہا ہو۔ ان دو اقوال کی بنا پر شافعی کے نزدیک سنت علی الکفایہ کا معنی ہے ایک گھر میں رہنے والوں میں جو بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو ان سب پر قربانی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک فرد قربانی کرتا ہے اور وہ سب کو قربانی کے اجر میں شریک کرنا چاہتا ہے تو سب اجر میں شریک ہوں گے، لیکن قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الشاة الواحدہ لا يضحي بها الا عن واحد، کہ ایک بکری کی قربانی ایک ہی کی طرف سے ادا ہوگی۔ روضۃ الطالبین جلد 8 صفحہ نمبر 9 پر امام نووی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ فی البویتی الاضحیۃ سنۃ علی کل من وجد السبیل من المسلمین من اہل المدائن والقرى والحاضر والمسافر والحاج من اہل المنى وغیرہم۔ امام شافعی فرماتے ہیں قربانی کرنا سنت ہے ہر اس بندے پر جو قربانی کر سکتا ہو، خواہ وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، مقیم ہو یا مسافر، حاجی ہو یا غیر حاجی۔ اس مختصر کلام سے آپ جان گئے ہوں گے کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر سنت ہے اور دمبا بکری کی قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی۔ مزید احادیث کے سلسلے میں ہم آگے کلام کریں گے، اس سے قبل اس مسئلے پر گفتگو کی وجہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری برادری اور علاقے کے ہونہار، جواں سال، باصلاحیت، باسعادت، عالم و فاضل دکتور سفیان قاضی صاحب سلمہ اللہ تعالی ونفع بہ الامہ، جنہیں حال ہی میں دکتورا کے تمغے امتیاز اور شہادت علیہ سے سرفراز کیا گیا، اور اس پر قوم و ملت اور کوکنی برادری میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور ان کے مزید عروج و اقبال کے لیے دعائیں ہوئی۔ ان کا ایک ویڈیو کلپ نظر آیا جس میں وہ حضرت ابو ایوب انصاری وغیرہ کی احادیث سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ فقہاء و محدثین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ ایک بکری کی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ بے شک احادیث کی روشنی میں علماء کے آراء مختلف ہیں، اہل علم اسے جانتے ہیں، اور اس پر سب متفق ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا سنت ہے اور ایک سے زائد قربانی کرنا افضل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیا ایک جانور کے اکتفا کرنے پر زور دینے میں عید الاضحیٰ کی خوشیوں کلو و تصدقو وادخرو، کھاؤ کھلاؤ صدقہ کرو اور جمع کرو سے فقراء و مساکین کی محرومی نہیں ہے؟ غالباً اسی اہمیت کے پیش نظر دکتور سفیان نے 2 مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ ہر ایک مستقلاً قربانی کرے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر گنجائش نہ ہو تو ایک جانور سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، لیکن اگر گنجائش نہ ہو تو ایک جانور سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے سوال کیا کہ آپ کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تو لوگ کھاتے پیتے، پھر لوگوں میں دکھاوا آ گیا۔ پھر انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ جَوَّزَ
ذبیحۃ الرجل عنہ وعن اہل بیتہ وهو مذہبنا ومذہب الجمہور. یعنی اس حدیث سے وہ حضرات استدلال کرتے ہیں جو ایک بکری کو آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی کہتے ہیں، کافی سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا مذہب ہے اور جمہور کا. یعنی امام نووی فرماتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے اور جمہور کا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کچھ علماء ہیں جو یہ رائے نہیں رکھتے، ان کی رائے اس کے علاوہ اس سے مختلف ہے. خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ میں لکھا ہے کہ الشاة الواحدہ لا يضحی بها الا عن واحد، ایک بکری کی قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی. اور حدیث میں مذکور اہل سے مراد کون ہے؟ جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزرا کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. تو اہل سے مراد کون ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الرجل فی الاصل من یجمعہ و ایہم مسکن واحد. اہل سے مراد ایک گھر میں رہنے والے افراد ہیں، اور جب اہل سے تعبیر کیا جائے تو اس سے مراد بیوی ہوتی ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اہل سے مراد بیوی ہے، اس لیے اردو میں اسے اہلیہ، گھر والی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے. اے گھر والو، کیا تم اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں سے تعجب میں ہو؟ یہاں اس آیت میں اہل البیت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مراد ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، سورہ قصص آیت نمبر 29. جب موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ جانے لگے. ان دو آیات میں خاص فرد کے ساتھ، ان دو آیات میں خاص فرد یعنی زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں ہے زوجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اس خاص فرد یعنی بیوی اہلیہ کے ساتھ بزرگ ماں باپ اور چھوٹے بچوں کے علاوہ بڑے کمانے والے چاچا تایا بھائیوں کو عام اور شامل کر کے ایک بکری کی قربانی میں سب کو شریک کرنا قرآن و سنت اور عرف کے خلاف معلوم ہوتا ہے. ہمارے یہاں عرف میں بھی گھر والوں سے مراد ایک فیملی یعنی شوہر بیوی بچے ہوتے ہیں جب تک کہ ان کی شادی نہیں ہوتی، اور جب شادی ہو جاتی ہے بچوں کی اس کے بعد ان کی ایک فیملی بن جاتی ہے، وہ ایک فیملی شمار ہوتے ہیں. پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی اور اپنے گھر والوں یعنی اپنی اہلیہ کی طرف سے قربانی کی. اس میں تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ کسی ایک کی طرف سے قربانی کرے اور سب کو اجر میں شامل کرنے کی نیت کرے تو سب کو انشاءاللہ اجر ملے گا. متاخرین علماء میں مفتی سعودیہ کے مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی سے ایک سوال کیا گیا کہ ہم چند بھائی ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں اور کھانے پینے کی اغراض کا خرچ ایک مشترک صندوق سے ہوتا ہے، تو کیا ایک جانور کی قربانی ہمارے لیے کافی ہے جبکہ ہم سب برسر روزگار ہیں اور کماتے ہیں؟ تو شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا نہیں، جب سب کماتے ہیں تو سب کے لیے الگ الگ قربانی کرنا سنت ہے، سب کے لیے ایک جانور کی قربانی کافی نہیں ہوگی. حاصل کلام یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے
وسعت والوں کے لیے اس کو ترک کرنا مناسب نہیں، اور یہ ہر صاحب استطاعت کو ہر سال قربانی کرنا چاہیے۔ اگر گنجائش نہ ہو تو گھر کا ایک فرد اسے انجام دے تو سب اجر میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ ظاہر ہے کہ ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی میں جانوروں کی کثرت ذبح کرنا مطلوب اور مقصود ہے، اور اس سے فقراء و مساکین کا بھلا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو گوشت کھانے کو ملے گا اور وہ خوشیاں ان کو نصیب ہوں گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جانور ذبح کیے جائیں، یہ زیادہ مناسب اور اولا افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فقہ فی الدین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔